سدا کی جہاں جہاں
یہ دن ہے کہ حسین آج کا ساحل کے نگہباں کو سے پر جائیں گے یہ ایک وقت آقا سے دلاور جائیں گے جب پیغمبر کی زبان پر آئے گا حق کی نصرت کو
سے جو جلتے ہیں جلنے کے لیے ہمیں گھر کب کریں گے وہ گھر مر جائیں گے
قبل بھر کے دھوپ نے آرام دیا اللہ کرے خیمہ سرائی میں دیا حضرت کو ہوا ماہے محرم جو صفا کہیں سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں جاری پوچھے کوئی پردیسیوں سے کشنا دانی وہ بولی میں جگتی ہوں یہ کہتے ہوئے نانی ہیروں کا نہ کھاؤ نہیں رام پانی ہیروں کا نہ کھاؤ نہیں رام پانی کو جو پوچھو تو یہ عرصے کہتی ہے بابا کو میرے پیار کی برداشت نہیں ہے حضرت کو ہوا ماہے محرم جو صفا بابا کے کٹے پیسے یا دھبلے مہینہ سے ہر وقت ہٹا جاتا ہے سینہ بابا سے میرے خوبیوں کے دل میں ہے تینا حضرت سے لائی کا نہیں ہونا ارینا حضرت سے لائی کا نہیں ہونا ارینا کی طرح سے جو ہوا آتی ہے نانی سب کل کے رونے کی صدا آتی ہے نانی حضرت کو ہوا ماہے محرم جو صفا نانی نے کہا میں ہے کیا کہتی ہو یا مثبت شکنی اور نہیں منہ سے کوئی بات ہے باقی کے جسے روئے کے سارا ہے پنجتن پاک میں شادی کی ہے پنجتن پاک میں شادی کی سب کا سوا اس سے سہارا نہیں کوئی اللہ کا بندہ ہے ہمارا نہیں کوئی حضرت کو ہوا ماہے محرم جو صفا یہ کیسا متبادت یہ مہینہ ہے بڑا وہ بولی کی اپنے متبادہ وہ تو میں جانوں دنیا تو اسی جان میں کسی کا کس حال سے یسرت کو پھر کہنا بخاتون کس حال سے یسرت کو پھر کہنا اب کیسے حضرت کی دعا لائے تو آئی کا میرے بابا کو خدا لائے تو آئے حضرت کو ماہے محرم جو
مدینے میں قیامت کی شب گزرا دن نماز شہادت کی شب گزرا کے لیے سخت مصیبت کی شب نانی کو پکاری کی کفافت کی شب نانی کو پکاری کی کفافت کی شب بے دوش ستارے بھی ہیں اور چرخے بڑی اب تو در و دیوار بھی ہلتے ہیں زمین بھی حضرت تو ہوا مائے محرم جو صفا صبر تو کرے بان کے نانی نے سنبھالا اس کے کرنے سے زمین کی کہو بالا میں ہوا صبح شہادت کا اجالا سبحان نے پڑھا فرض خداوند نے کہا سبحان نے پڑھا فرض خداوند نے کہا پر سامنے آنکھوں کے امام دو جہاں تصویر تو تھی ہاتھ میں دولت پر سامنے آنکھوں کے امام دو جہاں تصویر تھی ہاتھوں میں دولت ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الكونين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا
لعنة الله على آبائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين ثم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعصار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والرجز الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائمين مهدية. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس سامعین کرام، ماتمداران سے شکر، زہرا کے لال پر گریبانی کرنے والے آقا حسین کی آواز پہ لبیک کرنے والے معزز اور محترم سامعین، میں نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس وقت کی مجلس میں جس حدیث کریمہ کی تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا، اس میں کائنات کا سرور کائنات وہ رسول کہ جو اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ کا میسنجر بھی ہے، وہ نبی کہ جس کے لیے قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی میرا رسول وہ ہے، میرا نبی وہ ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے رسول سے دو ہی کلام کیے جو ہمارے سامنے آئے، ایک قرآن کی آیت بن کر آیا، ایک حدیث بن کر آیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے القاب سے نوازا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا، کبھی مدثر کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ یہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ جس کے کہنے سے ہم نے کعبے کو بیت اللہ مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے قرآن کو کتاب اللہ مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے عیسیٰ کو روح اللہ مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ مانا۔ یہ وہ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ کیا مطلب؟ کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ عزیزان گرامی، میں رسول کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے میسنجر، آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرا اول بھی علی ہے، میرا اوسط بھی علی ہے، میرا آخر بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں نہ کہا؟ جب نہیں آواز رسول آئے، اے نادان تمہیں نہیں معلوم کہ جب دنیا والوں کے حلق سے ایک علی نہیں اترا تو اتنے علی کہاں سے اتر جاتے؟ صلوات ہے بابا سے۔ عزیزان گرامی، بے شک یہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں، کیونکہ جو صفات اہل بیت کے
پہلے محمد میں پائے جائیں گے، وہی صفات اہل بیت کے آخری محمد میں پائے جائیں گے. چاہے علم کی بات ہو، چاہے شجاعت کی بات ہو، چاہے حلم کی بات ہو، ہر میدان میں، چاہے وہ کوئی سا میدان ہو، چاہے جو معرکہ ہو، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں. عزیزان گرامی، آپ مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، آپ امیر کائنات کے ماننے والے ہیں، اور کیا کہنا امیر کائنات کا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بھائی مولا کائنات کے جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ان کا کوئی کفو نہیں ہے، ان کا کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، ان کا کوئی مساوی نہیں ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا، جناب سلمان کو بلا کے، جناب سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے سلمان، جی نبی اللہ، میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. جی اللہ کے نبی، فرمائیے. اے سلمان، اصلاً وہ بات یہ ہے کہ وہ بات نہیں ہے بلکہ ایک حدیث ہے. اس لیے کہ جب بھی رسول کچھ کہے گا، یا وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا یا حدیث سے ریلیٹڈ ہوگا. بھائی دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے حدیث. ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے حدیث. لیکن قرآن مجید کے علاوہ بھی، قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کے کچھ کلام ہیں کہ جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ نے قرآن سے الگ ہٹ کے ارشاد فرمائی. یعنی قرآن کی آیت میں جبرائیل کی آمد ہے، جبرائیل آیت لے کر آتے گئے، رسول کے سینے پہ قرآن نازل ہو گیا. لیکن حدیث قدسی میں رسول کو اختیار ہے، یعنی حکم اللہ کا ہے، زبان رسول کی ہے. تو عزیزان گرامی، جناب رسول اللہ نے جناب سلمان محمدی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے سلمان، میں تمہیں ایک حدیث سناؤں؟ کہا جی نبی اللہ سنائیے. کہا سلمان سنو، پہلے ایک عہد لو، پہلے ایک عہد لو، پہلے ایک وعدہ کرو کہ تم کسی سے نہیں بیان کرو گے. اے سلمان، کسی سے بیان نہ کرنا. کہا جی نبی اللہ بتائیے، جیسا آپ کا حکم. اب جیسے ہی رسول نے کہا، ٹھیک ہے سلمان، یا رسول اللہ بیان فرمائیے. رسول اللہ نے کہا، اے سلمان سنو، اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں. رسول نے کہا سلمان، اگر پوری دنیا علی کی محبت پر، پوری دنیا علی کی ولایت پر یکجا ہو جاتی، ایک جگہ جمع ہو جاتی، تو اللہ جہنم کی آگ کو نہیں خلق کرتا. یہ ہے جناب سلمان، یہ جو 10ویں درجے پہ فائز ہیں، عارف ہیں جناب سلمان. اب سلمان نے سن تو لیا کہ رسول نے کہا کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو نہ خلق کرتا، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے اللہ جہنم کی آگ کو نہ خلق کرتا. اب سلمان برداشت کرے تو کرے کیسے؟ بھائی یہ 10ویں درجے کے ہیں سلمان. بھائی جب علی کے فضائل ہم جیسے کم معرفت رکھنے والے، ہم جیسے کم معرفت رکھنے والے علی کے فضائل کو چھپا نہیں سکتے، تو پھر سلمان تو سلمان ہے، تو پھر سلمان تو سلمان ہے. بھائی رسول نے منع بھی کیا ہے کہ علی کے فضائل کسی سے بیان نہ کرنا، علی کی فضیلت کسی بشر سے بیان نہ کرنا. اب سلمان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. سلمان رسول خدا کے پاس سے اٹھے. رسول نے پھر تاکید کی، اے سلمان، جا تو رہے ہو لیکن کسی بشر سے نہ بتانا کہ اگر علی کی محبت پہ ساری دنیا جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو نہ خلق کرتا. اب عزیزان گرامی، جناب سلمان اٹھے. رسول نے پھر تاکید کری، 3 دفعہ رسول نے سلمان کو تاکید کری،
اے سلمان کسی سے بتانا نہیں، اے سلمان کسی سے بتانا نہیں، اے سلمان کسی سے بتانا نہیں۔ اب عزیزان گرامی جناب سلمان چل رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پہ رک گئے، کیا دیکھا؟ ایک اندھا کنواں ہے۔ جناب سلمان اندھے کنویں کے سامنے آ گئے۔ آنے کے بعد جناب سلمان نے اندھے کنویں کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر، علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اب سلمان اندھے کنویں سے بیان کر کے چلے گئے۔ دن گزرا، وقت بدلا، صبح ہو گئی، دوسرا دن آیا۔ اب جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ پھر یہ ہے کیا؟ کہا سلمان کو بلاؤ۔ سلمان کو بلایا گیا۔ اے سلمان، میں نے تم سے منع کیا تھا نا کہ علی کے فضائل کسی بشر سے نہ بتانا۔ اے سلمان یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے منع تو کیا تھا کہ کسی بشر سے نہ بتانا۔ اے اللہ کے نبی میں نے کسی بشر سے نہیں بتائے، میں نے کسی بشر سے نہیں بتائے۔ اب جیسے ہی سلمان نے یہ سنا کہ لوگ شکایت کرنے آئے ہیں، رسول نے سلمان سے بھی سوال کر لیا۔ سلمان نے کہا یا اللہ کے نبی میں نے کسی بشر سے نہیں بتایا۔ کہا سلمان پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے بشر سے بتانے کے لیے منع کیا تھا لیکن میں نے اندھے کنویں سے بتا دیا۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، میں نے اندھے کنویں سے بتا دیا۔ تو عزیزان گرامی سلمان نے اندھے کنویں سے علی کے فضائل بتائے۔ اندھے کنویں نے علی کی فضیلت کو سنا۔ سننے کے بعد ایک مرتبہ اندھے کنویں کو جوش آیا، کنویں کو جوش آیا، کنویں میں پانی آیا، پانی میں درخت نکلا، درخت میں پتے نکلے، پانی بڑھتا گیا، درخت کے پتے ہرے بھرے ہوتے گئے، درخت کے پتے ہرے بھرے ہوتے گئے، پانی بڑھتا گیا، پتے ہرے بھرے ہوتے گئے۔ خزاں کا موسم آیا، درخت سے پتے ٹوٹے، ایک ایک پتا ٹوٹنے کے بعد ایک ایک منافق کے گھر میں پہنچا۔ ہر منافق نے پتے کو اٹھایا اور پتے کو اٹھانے کے بعد کیا دیکھا کہ پتے پہ لکھا ہوا تھا علی حق، علی حق، علی حق۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ دیکھیے جب نعرہ لگے تو آہستہ سے نہ لگایا کریے بلکہ باواز سے بلند لگایا کریے، اس لیے کہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نعرہ حیدری یہ نعرہ حیدری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذوالفقار ہے۔ اس لیے ایک ذوالفقار علی کے پاس آئی، ایک ذوالفقار ہمارے پاس، علی کی ذوالفقار لوہے کی ذوالفقار، ہماری ذوالفقار نعرے کی ذوالفقار۔ لیکن میرے عزیزوں دونوں میں فرق بڑا عظیم ہے، فرق بڑا نازک ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار چلنے کے بعد، علی کے ذوالفقار چلنے کے بعد آنے والی نسلوں کا پتہ دیتی ہے، ہماری ذوالفقار نعرے کی ذوالفقار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ صلوات پڑھے بابا سے۔ ایک ایک پتا ہر منافق کے گھر میں پہنچا، پتے تو ہاتھ میں دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس میں لکھا تھا القرآن مع علی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، الحق مع العلی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہم ادر الحق حیثما دارا علی، اے پروردگار حق کو اس حیثیت سے موڑنا کہ جس حیثیت سے علی مڑے۔
جس حیثیت سے علی مڑے، اب میں کنویں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے کنویں، اے اندھے کنویں، جب سلمان نے تم سے علی کے فضائل بیان کیے تو تم کو برداشت کر لینا تھا، بھائی وہ تو علی کا چاہنے والا تھا، وہ تو علی کا شہدائی تھا، سلمان سے علی کے فضائل برداشت نہ ہوئے، سلمان نے تم سے بتایا لیکن تم نے برداشت کیوں نہ کیا، تم کو جوش کیوں آیا؟ ایک مرتبہ جب نہیں کنواں آواز دے گا، اے نادان سن، میں ایک کنواں ہوں اور مجھ میں پانی رہتا ہے اور میں سیدہ کی مہر میں ہوں، صلوات پڑھے بابا۔ مجھ کنویں میں پانی رہتا ہے اور میں جناب سیدہ کی مہر میں ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب علی کے فضائل ارے سیدہ کی دی گئی ہوئی مہر کا پانی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اولاد سیدہ علی کے فضائل کیسے چھپا لے؟ صلوات پڑھے بابا۔ بھائی جب علی کے فضائل جناب سیدہ کی دی گئی ہوئی مہر کا پانی برداشت نہیں کر سکتا، پانی نہیں چھپا سکتا، تو ہم تو پھر اولاد جناب سیدہ ہی ہیں، ہم کیسے چھپا لیں اپنے مولا کی فضیلت، اپنے مولا کا مرتبہ، اپنے مولا کے معجزات؟ دیکھیے علی کا شیعہ ہونا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اپنے مقدر پر ناز کریے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریے کہ آپ امیر کائنات کے شیعہ ہیں۔ کا دلیل کیا ہے کہ شیعہ کامیاب ہیں؟ کا رسول کی حدیث پڑھ لیجئے کہ رسول نے فرمایا یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ کا کیسے کامیاب ہیں؟ کا علی کے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ شیعان علی کی اہمیت کیا ہے؟ بھائی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، آپ کو ملے گا ایک نام بڑا مشہور و معروف نام ہے، علی کا چاہنے والا ہے، علی کا شہدائی ہے، کہ جس کا نام تاریخ میں ابو دمام حمانی ملتا ہے۔ اللہ کا رہنے والا تھا، 60 سال کا بزرگ تھا۔ جب بھی وہ اپنے حجرے سے باہر نکلتا تھا زبان پر ایک ہی نعرہ، علی حق، علی حق، علی حق۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم تھا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بھی علی کا نعرہ لگائے، جو بھی علی حق کہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے انشاءاللہ لطف آئے گا سننے میں۔ جو بھی علی حق کے نعرے لگائے اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد اسے قتل کرا دیا جائے۔ علی کا چاہنے والا گھر سے باہر نکلا، علی حق، علی حق، علی حق۔ بادشاہ کے ظالم سپاہیوں نے دیکھا کہ بیچ چوراہے پہ، ایک دم مین جگہ پہ، چوک پہ علی کا نعرہ لگا رہا ہے، علی حق، علی حق، علی حق۔ بادشاہ کے ظالم سپاہیوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس ابو دمام حمانی کو پکڑا، اپنی گرفت میں لیا، اور لینے کے بعد کھینچتے ہوئے، مارتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے سپاہیوں، اس کا کیا جرم ہے؟ اسے تم کیوں دربار میں لے کے آئے ہو؟ اس کو تم کیوں جکڑے ہوئے ہو؟ کہے بادشاہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ بازار میں، یہ پبلک پلیس میں علی حق کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ غیظ میں آ گیا، آنے کے بعد کہا کیا تو نے علی حق کا نعرہ لگایا؟ کہا ہاں میں نے علی حق کا نعرہ لگایا۔ علی کا چاہنے والا تھا،
علی کے چاہنے والے کوئی بھی میدان ہو ڈرتے نہیں ہیں، چاہے یہ موت پہ جا پڑے چاہے موت ان پہ آ پڑے۔ علی کا چاہنے والا 60 سال کا بزرگ ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن آپ اس کی جوش موتت دیکھیے گا، علی سے عشق دیکھیے گا کہ ظالم کا دربار ہے، ظالم کی حکومت ہے، ظالم کی سلطنت ہے، بے خوف و خطا علی حق علی حق علی حق کنارے لگا رہا ہے۔ کہ ابو تمام حمامی، کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا؟ کرا دوں، ہاں کرا دے، ڈراتا کسے ہے؟ ایک مرتبہ بادشاہ غیظ میں آیا، آنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے 100 گولے مارے جائیں۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم بادشاہ کے ظالم سپاہی آگے بڑھے اور اس علی کے چاہنے والے کے پاس آئے، کوڑوں کو لہراتے ہوئے، اور اس علی کے چاہنے والے کے اوپر، ابو تمام حمامی کے اوپر 100 کوڑے مارے، 100 کوڑے مارے۔ بھائی 60 سال کا ضعیف تھا، 100 کوڑے کھا چکا، حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ اب کب تک نکل جائے کچھ پتہ نہیں۔ جب 100 کوڑے کھا چکا، ایک مرتبہ بادشاہ ابھی بھی غیظ میں ہے، جلاد کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہتا ہے، اے جلاد، 100 کوڑے والا حکم پورا ہو گیا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے تم قتل کر دو، اس کا سر قلم کر دو، اس کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی بادشاہ نے یہ حکم دیا، جلاد نے بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھا، ابو تمام حمامی کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے بادشاہ، اے سید، اے سردار، تیری حکومت ہے، تیری سلطنت ہے، تو ایک بادشاہ کی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، تو حکومت پہ بیٹھا ہے، تو سلطنت پہ بیٹھا ہے، کہا تو کیا؟ کہا میں ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کو تو نے 100 کوڑے مروا لیے، اب یہ خود ہی مر جائے گا، اب یہ خود ہی مر جائے گا، تو اس خون ناحق کا الزام اپنے سر پہ نہ لے۔ اب بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا، جساد کی بات، سہمت ہو گیا، کہا اچھا تمہاری بات تو میرے عقل میں آ رہی ہے کہ میں تو ایک بادشاہ ہوں، بے وجہ میرے اوپر خون ناحق کا الزام آ جائے گا، بھائی اس کی جرم کیا تھا، میں نے کوڑے مار دی، اور 60 سال کا بزرگ ہے، جوان ہوتا تو سر قلم کروا دیتا۔ بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اس ابو تمام حمامی کو اس کے حجرے میں چھوڑو۔ عزیزان گرامی، اب بادشاہ کے ظالم سپاہی ابو تمام حمامی کو ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لینے کے بعد ابو تمام حمامی کے حجرے میں جا کے چھوڑ دیے۔ چھوڑنے کے بعد دروازے کو پھیر دیا۔ اب یہ ظالم سپاہی چلے گئے۔ عزیزان گرامی دیکھیے گا، ظالم سپاہی چلے گئے، ابو تمام حمامی اپنے بستر پہ لیٹے ہیں کہ من ہی من میں فریاد کر رہے ہیں، بہن کر رہے ہیں، فغا کر رہے ہیں، کس سے؟ مشکل کشا سے، مولا کائنات سے، علی مرتضیٰ سے۔ یا علی، میں نے حق کا نعرہ لگایا، یا علی میں نے حق کا نعرہ لگایا اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اے علی، آپ کے بھائی محمد نے اللہ سے دعا بھی یہی کی تھی، اے اللہ کے نبی، حق کو ادھر ادھر موڑ کہ جدھر جدھر علی مڑے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے کہ جدھر جدھر علی مڑے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی ابو تمام حمامی نے اپنے بستر کو یہ دعا کی، یا علی میں نے حق کا نعرہ لگایا، میں نے کبھی باطل کا نعرہ نہیں لگایا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سن رکھی تھی کہ حق علی کے پیچھے ہے، علی آگے ہوں گے، حق علی کے پیچھے ہوگا۔ کتنے میں کیا دیکھا کہ ابو تمام حمامی کا حجرہ پرنور ہوا۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ابو
दमाम हमामी के सराहने बैठ गए और बैठने के बाद कहा अबू दमाम हमामी, तू यकीनन मेरा चाहने वाला है, ये तूने दरबार में साबित कर दिया, ये तूने दरबार में साबित कर दिया कि तू मेरा ही चाहने वाला है, तू सच्चा अली वाला है। ऐ अबू दमाम हमामी, याद रखना, दुनिया में जो हक के साथ होगा अली उसके साथ होगा, अली उसकी रहनुमाई करेगा, अली उसकी मुश्किल कुशाई करेगा। मौलाए कायनात अबू दमाम हमामी के सराहने आके बैठ गए और बैठने के बाद मौलाए मुत्तकियान ने अपने दस्तयदुल्लाह को उठाया और अबू दमाम हमामी के जख्मों पे फेरा। सारे जख्म ठीक हो गए, सारे जख्म ठीक हो गए। एक मर्तबा मेरे कायनात मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ अबू दमाम हमामी, आज से मैं अली इब्ने अबी तालिब तुझे 20 साल के जवान में तब्दील करता हूं। आज से मैं अली तुझे 20 साल के जवान में तब्दील करता हूं और मैं तुझे 40 साल की उम्र अता करता हूं। अल्लाह अकबर। ये है मेरे कायनात के अली का चाहने वाला। कहा है अबू दमाम हमामी, मैं तुम्हें 20 साल के जवान में तब्दील करता हूं और 40 साल की उम्र अता करता हूं। मौलाए कायनात चले गए। मौलाए कायनात ने जमानत ले ली अबू दमाम हमामी की। अब दूसरा रोज फिर आया, तवज्जो रखिएगा, दूसरा रोज फिर आया। अभी कल तक 60 साल का बुजुर्ग था, आज 20 साल का जवान है। कल तक बुढ़ापा था, आज जवानी है। आज एक अलग जोश है, एक अलग बलबला है, खून में तेजी है, जोश मारता हुआ खून है। अबू दमाम हमामी अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद अली का नारा लगाते हैं, अली हक, अली हक, अली हक। बादशाह के जालिम सिपाहियों ने फिर देखा, देखने के बाद बादशाह के दरबार में लाए। कहा, बादशाह, फिर अली का चाहने वाला, फिर अली का चाहने वाला। बादशाह गैज में आया। एक मर्तबा गैज में आने के बाद कहा, किसको लेके आए हो? कहा, मेरे सामने हाजिर करो। बादशाह ने उसको देखा, देखने के बाद एक मर्तबा हैरत में आ गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। लोग बादशाह को देखते हैं, कभी अबू दमाम हमामी को देखते हैं, कभी बादशाह को देखते हैं, कभी अबू दमाम हमामी को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, क्या तू वही है कि जो कल आया था? क्या तू वही है जो कल आया था? कहा, हाँ मैं वही हूँ। कहा, मुझे ये बता दो कि कल तक तुम 60 साल के बुजुर्ग थे, आज ये 20 साल के जवान में कैसे तब्दील हो गए? एक मर्तबा अबू दमाम हमामी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ऐ लोगों, क्या तुम भी जवान होना चाहते हो? क्या तुम भी जवान होना चाहते हो? का माजरा क्या है? का कैसे जवान होना, का कैसे जवान हो जाएंगे? का बस एक नारा जारी करो, अली हक, अली हक, अली हक। अब अजीज़ान गिरामी, बादशाह ने जालिम सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से इस अली के चाहने वाले को दरबार से बाहर निकालो, वरना ये पूरा दरबार शिया बना देगा। सलवात पढ़े बाबा से। जल्दी से इस अली के चाहने वाले को बाहर निकालो, वरना ये पूरा दरबार शिया बना देगा। जब बादशाह ने कहा था ना कि मैं तुझे दोबारा कत्ल करा दूंगा, अबू दमाम हमामी ने यही जुमला कहा था, तारीख में मौजूद है, कि बादशाह कोशिश कर ले, अगर तेरी ख्वाहिश है कोशिश कर ले, इसलिए कि तू मुझे 40 साल तक कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरा सर कलम नहीं करवा सकता, इसलिए कि मेरी जमानत अली ने ली है, मेरी जिंदगी का जामिन मेरा मौला है। वो अजीज़ जी हैं अली के चाहने वाले, कि जो माहौल को देख के नहीं बदलते, कि जो जालिम और जाबिर के दरबार के माहौल को देख के नहीं बदलते, बल्कि माहौल को बदल देते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये शिया कौम है, ये दुनिया की वाहिद कौम है कि इस प्लेटफॉर्म पे न कोई
اپنا ہوتا ہے نہ کوئی پرایا ہوتا ہے. یہ فرش مجلس، یہ فرش عزا، یہاں کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے ہمارا مالکی بھائی ہو، چاہے ہمارا شافعی بھائی ہو، چاہے ہمارا حنفی بھائی ہو، چاہے ہمارا سنی بھائی ہو، چاہے شیعہ ہو، اس فرش مجلس پہ آ کے سب ایک ہی ہو جاتے ہیں، سب حسینی ہی بن جاتے ہیں، سب حسینی ہی کہلاتے ہیں. اور آپ نے نوٹس کیا 2 سال پہلے، سال بھر پہلے تو دنیا میں ایک وبا آئی کہ جس کا نام کرونا وائرس تھا. یہ ایسا ماحول تھا پریشانیوں کا، مشکلوں کا، مشقتوں کا، کہ ہر آدمی اپنے اپنے نوٹ بچانے میں لگا تھا، اپنے اپنے پیسے بچانے میں لگا تھا. لیکن واحد قوم تھی شیعہ قوم، یہ نام حسین پہ خرچ کرنے پہ لگی تھی، یہ عزاداری حسین پہ خرچ کرنے پہ لگی تھی. لوگ ڈر رہے تھے کہ فلاں کے پاس نہ جانا، فلاں کے پاس نہ جانا، وائرس ہو جائے گا، موت ہو جائے گی، دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. لیکن یہ فیض ہے مجلس امام حسین کا، یہ فرش عزا کا، کہ ہر حسینی، ہر حسین کا ماننے والا یہی کہتا ہوا نظر آیا لاک ڈاؤن میں بھی کہ ہمارے گھر میں مجلس ہے، ہمارے گھر حسین کی مجلس ہے، ہمارے گھر میں آئیے گا. اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر شفا ہے، خاک حسین ہر مرض کی شفا ہے. جو مرادیں چاہتے ہو در حسین پہ آ جاؤ. راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، رسول اللہ نے دیکھ کے بتا دیا لوہے محفوظ کو. لیکن در حسین پہ اگر آ جاؤ گے تو اولاد بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. بس عزیزان گرامی، میں نے اپنے گفتگو کو تمام کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا، ہم آپ اس فرش مجلس پہ حسین کی غریب ماں، حسین کی دکھیاری ماں جناب سیدہ کو ان کے علاج کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، کل آپ نے محرم کا چاند دیکھ لیا، آج محرم کی چاند کی پہلی ہو گئی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، دھیمے دھیمے ایام آگے بڑھ رہے ہیں. مولا حسین ہمارے عزاخانوں میں آ چکے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، جب اہل بیت کے مصائب بیان ہوتے ہیں تو 3 بیوی فرش عزا پہ آ جاتی ہیں. ایک حسین کی دکھیا ماں جناب سیدہ، ایک حسین کی بہن زینب، ایک حسین کی یتیمہ سکینہ. عزاداران مظلوم کربلا، میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس کے مصائب پر ہوں، چونکہ آج پہلی محرم ہے کہ جس کی شہادت آقا حسین سے بہت مشابہ ہے، کہ جس کی شہادت میرے مولا حسین سے بہت ملتی جلتی ہے. عزاداروں، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی شہادت، ارے مسلم ابن عقیل کی شہادت. عزاداران مظلوم کربلا، جب مولا حسین نے جناب مسلم کو کوفے میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا، جب جناب مسلم کوفے پہنچے تو 18,000 کوفیوں نے، اور ایک روایت میں وارد یہ ہوا ہے کہ 25,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی. عزاداران مظلوم کربلا، جب جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز تمام کرائی، جب مغرب کی نماز تمام کرا چکے، مغرب کی نماز پڑھا چکے، اب جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اب جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی، عزاداروں جناب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا، کوئی موجود نہ تھا کہ جو مسلم کا ساتھ دیتا. عزاداروں جناب مسلم بے تنہا ہے،
عزادار جناب مسلم اکیلے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا کوفے کی گلیاں ہیں, کوفے کی گلیوں کا سناٹا ہے. مسلم بھوکے بھی ہیں, مسلم پیاسے بھی ہیں, مسلم بے یار و مددگار بھی ہیں. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب مسلم نے کیا دیکھا کہ ایک کوفے کی گلی میں ایک گھر ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. عزادار جناب مسلم نے دیکھا کہ اس دروازے پہ ایک مومنہ بیٹھی ہے. عزادار تاریخ میں اس کا نام طوع ملتا ہے. عزادار جناب مسلم طوع کے قریب تھے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے مومنہ میں بھوکا ہوں, اے مومنہ میں پیاسا ہوں, اے مومنہ اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادار مسلم کہتے طوع, اے طوع میں بھوکا ہوں, ارے میں پیاسا ہوں, اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ طوع پانی لینے کے لیے گھر میں گئی اور پانی کو لے کر آئی. میں کہوں گا جناب مسلم, ارے ہائے رے عالم غربت میں, ارے کم سے کم آپ کو پانی تو مل گیا. ارے کربلا میں آئیے, ارے حسین اپنے علی اصغر کے لیے ارے پانی مانگ رہے ہیں, ارے پانی تو نہ آیا, ارے تیر ہرملا آ رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو جناب مسلم نے پانی کو لیا اور پانی کو پیا. پانی کو پینے کے بعد جناب مسلم ایک لمحہ بھر کے لیے طوع کے دروازے پہ بیٹھ گئے. طوع نے کہا مسافر, اے آنے والے, ارے کوفے کا ماحول بہت خراب ہے, کوفے کا ماحول بہت خراب ہے, اے مسافر تم اپنے وطن چلے جاؤ. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ مسلم نے جیسے ہی یہ سنا کہ اپنے وطن چلے جاؤ, ایک مرتبہ مسلم زارو قطار رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں مومنہ, اے مومنہ وہ کہاں جائے, ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو. عزادارو جیسے ہی طوع نے یہ سنا, ارے توقع کے کہتی ہے مسلم, اے آنے والے, اے مسافر تم کون ہو, تم کہاں کے رہنے والے ہو, ارے تمہارا نام کیا ہے. عزادارو ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں اے مومنہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں, اے مومنہ میں بنی ہاشم سے ہوں, ارے میرا نام مسلم ابن عقیل ہے, ارے میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. عزادارو طوع نے جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ مسلم کے قدموں پہ گر گئی, ہاتھوں کو جوڑا, اے مولا مجھے معاف کریے گا, اے مولا میں نے آپ کو پہچانا نہیں, اے مولا مجھ سے معافی ہو گئی, اے مولا مجھ سے گستاخی ہو گئی. عزادارو ایک مرتبہ طوع کہتے ہیں مولا, اے مولا آپ میرے گھر مہمان ہیں, اے مولا آپ میرے گھر مہمان ہے, اے مولا میرے گھر تشریف لائیے. عزاداران حسین ایک مرتبہ جناب مسلم طوع کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد رات بھر عبادت میں گزاری. عزادارو جناب مسلم رات بھر عبادت کرتے رہے. ایک مرتبہ جناب مسلم کی آنکھ لگ گئی. اب خواب میں کیا دیکھا کہ نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں, بابا نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں, علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں, گریبان کو چاک ہے, اے بیٹا مسلم تم بہت جلد ہم سے ملاقات کرنے والے ہو. عزادارو اسی اسنا میں جناب مسلم کی آنکھ کھل گئی. ایک مرتبہ مسلم کے کانوں میں ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. عزادارو جیسے ہی مسلم نے آواز سنی ایک مرتبہ سرائے جنگ کو سجانا شروع کیا, سرائے جنگ کو سجانا شروع کیا. اب مسلم چاہتے ہیں کہ طوع کے گھر سے باہر نکلے. ایک مرتبہ طوع نے دامن تھام لیا, اے مولا فریاد, اے مولا فریاد, ارے گھر کے باہر نہ جائیے گا, گھر کے باہر نہ جائیے گا, ارے ظالم آپ کو قتل کر دیں گے. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ مسلم نے کہا اے مومنہ مجھے معاف کر دے, اے طوع مجھے معاف کر دے, اے طوع اگر میں گھر کے باہر نہ گیا تو یہ ظالم تیرے گھر میں آ جائیں گے, یہ ظالم تیرے گھر میں آ جائیں گے. اے طوع ارے میں مسلم ابن عقیل ارے یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے ارے تمہاری بے پردگی ہو جائے. میں کہوں گا اے مسلم آپ کو طوع کی بے پردگی کا ارے بڑا خیال ہے, لیکن ہائے رے یہی کوفہ ہوگا, ارے نبی کی نواسیاں ہوں گی, علی کی بیٹیاں ہوں گی, منادی ندا دے گا حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم. تماشائیوں کا مجمع ہوگا, شرابیوں کا مجمع ہوگا, نبی زادیاں ہوں گی, علی کی بیٹیاں ہوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.